आदाब अर्ज़ करता हूँ, मैं नौशाद मुंतज़िर। आज आप लोगों के सामने एक गज़ल की कहानी सीरीज़ में जो गज़ल लेके आया हूँ वो आपको डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। आपको अगर मैं ये बात बोलूँ कि जब कभी हम लोगों को गज़लों का शौक़ हुआ और जब से भी हुआ हम लोगों ने वो गज़ल वो शेर कभी ना कभी पढ़ा ज़रूर। अब मैं अगर आपको कहूँ कि वो गज़ल जोश मलिहाबादी साहब की लिखी हुई है तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि वो गज़ल दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, तो आप विद इन अ स्नैप आप पहचान लेंगे कि हाँ ये गज़ल है, ये शेर है, सुना हुआ है। तो कुछ गज़लें ऐसी हैं जो अपने पर्टिकुलर शेर की वजह से पहचानी जाती हैं और ये गज़ल उनमें से एक है। जोश मलिहाबादी साहब की लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन उम्दा गज़लों में से एक। तो आज इसी का ही फर्स्ट पार्ट में रिसाइटेशन, सेकंड पार्ट में इसका इंटरप्रिटेशन, जैसा कि गज़ल की कहानी में हम लोग करते हैं। और गज़ल मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक दो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने पेश कर देना चाहता हूं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नौशाद मुंतज़िर के नाम से मैं हाजिर हूँ। पॉडकास्ट पे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पे भी नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ। तो अगर आपसे वहाँ पे भी मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा, दिल को मेरे बहुत दिल से खुशी होगी। तो लीजिए अब कोई वक्त ज़ाया किए बगैर गज़ल के सफ़र पे हम लोग चलते हैं। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। वो करें भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा, जिनको तेरी निगाहे लुत्फ ने बर्बाद किया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। ऐ मैं सौ जान से इस तर्ज तकल्लुम के निसार, ऐ मैं सौ जान से इस तर्ज तकल्लुम के निसार, फिर तो फरमाइए क्या आपने इरशाद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। इतना मानूस हूं फितरत से कली जब चटकी, इतना मानूस हूं फितरत से कली जब चटकी, झुक के मैंने ये कहा मुझसे कुछ इरशाद किया। मेरी हर सांस है इस बात की शाहिद मौत, मैंने हर लुत्फ के मौके पे तुझे याद किया। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। कुछ नहीं इसके सिवा जोश हरीफों का कलाम, कुछ नहीं इसके सिवा जोश हरीफों का कलाम, वस्ल ने शाद किया, हिज्र ने नाशाद किया। तो लीजिए गज़ल अपने मुकाम पे पहुंची और ये उन गज़लों में से एक गज़ल है जो निहायती सिंप्लीफाइड वे में लिखी गई है और बहुत ही गहराई जो दे जाती है। और ये उन चंद गज़लों में से भी एक है कि जो हम लोगों को सुनते ही याद भी हो जाती है और विद इन अ फ्यू मोमेंट्स सुनते ही हम लोगों को ध्यान आ जाता है कि हाँ ये किस गज़ल की बात हो रही है। तो इस गज़ल की खूबसूरती ही यही है। और अब इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे आपको मैं ले चल रहा हूँ और शुरुआत कर देते हैं। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम एक्सेसिव पेन, इरशाद बोलना, ऑर्डर देना। उसने मुझे एक्सेसिव पेन दिया और इरशाद किया और उसने मुझे कहा जा
تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا کس چیز سے؟ کشمکش دہر سے، ڈیفیکلٹ چوائسز آف دا ورلڈ سے میں نے تجھے آزاد کیا. تو شاعر کا اپروچ دیکھیے کہ یہ کس طرح کی آزادی ہے کہ پہلے تو اس نے مجھے ایکسیسو پین دیا، سوز غم دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا ایکسیسو پین آف دا ورلڈ سے. مطلب آزاد کیا بھی اور آزاد نہیں بھی کیا. وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ از کمپلین، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا. وہ کس الفاظ میں تیرا شکوہ کریں، تیری کمپلین کریں کسی طرح کی، کیونکہ وہ جو برباد ہوئے تیری نگاہ لطف سے برباد ہوئے. نگاہ لطف، دا گلانس آف لو، وہ تیری محبت بھری نگاہوں کے دیکھنے کے نتیجتاً برباد ہوئے ہیں. تو جس طرح سے برباد ہوئے ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم اور ہر بار ہر دفعہ برباد ہو جائیں جتنی بار ہمیں موقع لگے. تو اس کے لیے ان کو کمپلین کرنے کا ان کے پاس ورڈنگز نہیں ہیں. وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا. دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی نہ ہی بتایا جائے تو بہتر ہوتا ہے، وہ بنا معنی بتائے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار. یہ شعر مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس شعر کی دو اپروچ ہیں. ایک لٹرل میننگ جو اس غزل کے اندر یہ شعر کہنا چاہتا ہے، اور دوسرا سنتے ٹائم جو یہ شعر فیلنگ پیدا کرتا ہے. میں واپس مقرر کر رہا ہوں شعر کو. اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا. اس کا پہلا مصرع سنتے ہی ایک کنفیوژن پیدا ہوا. اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، اور آپ کے دماغ میں سیدھے ایک بات آئی کہ ایک منٹ یہ کیا لائن بولی. تو ایک منٹ یہ کیا لائن بولی کو اگر آپ پوئٹک فارم میں بولیں تو آپ کیسے بولیں گے؟ پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا. تو وہی لائن اٹھ کر کے شاعر نے دوسرے مصرے میں لا دی. اب اس کا لٹرل میننگ، اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، کہ اے میں سو جان سے، میں 100 جانیں قربان کر دوں کس چیز پہ؟ میں نثار کر دوں، میں سیکریفائز کر دوں کس چیز پہ؟ اس طرز تکلم پہ، مینر آف کنورسیشن پہ، کہ میرے محبوب کا مینر آف کنورسیشن اتنا دلکش ہے کہ میں اس پہ 100 جانیں قربان کر دوں. تو سننے والا یہ بولا پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا. تو سننے والے کو یہ سرپرائز ہے کہ تم اتنے برباد ہو گئے اور پھر تم یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ میری 100 جانیں بھی قربان دوبارہ اس کے طرز تکلم پہ، اس کے مینر آف کنورسیشن پہ. تو سننے والے کو یہ بھروسہ نہیں ہوا کہ ایسی کیا بات ہے اس کے طرز تکلم میں، مینر آف کنورسیشن میں، کہ پھر برباد ہونا چاہتا ہے شاعر. تو وہ شاعر سے دوبارہ اس کو پوچھتا ہے پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا. الٹیمیٹ، اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا. مطلب میں اتنا مانوس ہوں، اتنا فیملیئر ہوں اپنی فطرت سے، اپنی ہیبٹ سے. کس ہیبٹ سے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والی ہیبٹ سے، کہ میں جب گزرا اور میرے گزرتے وقت ایک کلی بھی جب چٹکی تو اس کو بھی میں نے جھک کر کے یہ التجا کی. میں نے اس کو پوچھا کیا آپ مجھ سے کچھ بول گئیں جو آپ چٹکی، تو کیا آپ مجھ سے کچھ بولی. میں اتنا زیادہ مینرفل ہوں، میں اتنا زیادہ اپنے
آس پاس ہونے والی چیزوں کو لے کر کے متاثر ہوں، افیکٹڈ ہوں کہ ایک کلی بھی جب چٹکتی ہے تو اس سے بھی میں جھک کر کے پوچھ لیتا ہوں کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی جو آپ چٹک گئی ایک دم سے۔ میری ہر سانس ہے اس بات کی شاہد موت، میں نے ہر لطف کے موقع پہ تجھے یاد کیا۔ میری ہر سانس اس بات کی وٹنس ہے، وٹنس ہے اس چیز کی کہ تو میری زندگی میں شامل نہیں، لیکن پھر بھی میں وٹنس ٹل ڈیتھ رہوں گا اس بات کا کہ تو میری زندگی میں شامل نہیں تھا، لیکن میں نے ہر لطف کے موقع پہ پھر بھی تجھے یاد کیا۔ مجھ کو تو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام۔ جوش ملیح آبادی صاحب اپنا پین نیم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوش حریف جو تمہارے رائیولز ہیں ان کی بات چیت میں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے تمہارے ٹاپک کے علاوہ، اور تمہارا ٹاپک بھی کیا ہے؟ وصل نے شاد کیا، ہجر نے ناشاد کیا۔ وصل نے محبوب سے مل جانے پر یا مل جانے نے جوش تم کو شاد کر دیا، تم باغ ہو گئے، تم خوش ہو گئے، اور ہجر جب آیا، جب بچھڑاؤ آیا تو تم ناشاد ہو گئے، تم دکھی ہو گئے، تم افسوس زدہ ہو گئے۔ بس یہی ٹاپک تمہارے جو حریف ہیں، رائیولز ہیں، رقیب ہیں، ان کے باتوں میں تم ہی رہے اور تمہارا یہی ٹاپک چلتا رہا۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ تو لیجیے ہم انٹرپریٹیشن والے پارٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اس کو ہم خاتمے تک لے آئیں، اور کوئی ایسی غزل جو آپ کو لگے کہ انٹرپریٹیشن مجھے اس کا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا نے مجھے اگر اتنی توفیق عطا فرمائی، مجھے اتنی طاقت دی، تو کوشش کروں گا کہ اس کا انٹرپریٹیشن میں کر پاؤں، اور کیسا رہا انٹرپریٹیشن، کیسا لگا آپ کو، وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے، چاہے وہ غزل کی کہانی ہو، چاہے وہ غزل سرا ہو جس میں ہم لوگ صرف ریسائٹ کرتے ہیں پوئٹری ساتھ میں، اور چاہے وہ میری خود کی غزل ہو، اس تک کا سفر جب تک پورا ہو تب تک آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو اپنی غزلوں میں تو یاد رکھا ہے۔ نوشاد۔